بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الفاطمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وواصل حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مداد علماء أفضل من دماء الشهداء. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے اور حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے اس سے بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر خلق کیا. خصوصی درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر کہ جو باعث وجہ تخلیق کائنات ہے، اور خصوصی درود و سلام ہو علماء دین ملت و شہداء دین اسلام پر کہ جن کی بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں یہ انسان ساز تعلیمات ہم تک پہنچی ہے. تو عزیزان محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں ہماری یہ جو مختصر پروگرام اس طویل عرصے کے بعد انشاءاللہ انجام پذیر ہو رہی ہے. مختصر وقت میں انشاءاللہ یہ اس کا جو تفصیلی گفتگو ہمارے پروگرام کے بعد ہمارے ہیئت طلاب بلوچستان کے رئیس صاحب سے تھوڑی جو ہے نا وقت کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اس سے پہلے آپ بھی جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام ہمارے مقابلہ نویسی اور مسابقہ میں جو مشارکین ہیں ماشاءاللہ سے بہت سارے علماء اور خواہران نے اس میں شریک کے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے جو ہے نا مختصر ہدیے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو اسناد کا بھی جو ہے نا وہ سسٹم جاری کیا ہے. انشاءاللہ اسناد بھی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کریں گے. اس سے پہلے ہمارے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں اس پروگرام کا آغاز بھی باقاعدہ کلام پاک سے ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قبلہ علی محمد کربلائی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں. شیخ حافظی صاحب قبلہ شیخ عیال تشریف لائیں اور اس پروگرام کا آغاز کلام پاک سے شروع کریں. ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات. بار دیگر صلوات. خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار رسول احسن جزاک اللہ شیخ محمد علی حافظ صاحب قرآن کلام پاک سے سامعین کے دل کو منور فرما رہے تھے. اب میں اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے جو درمیان تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں ہمارے حیات کے صدر محترم صاحب سے کہ وہ جلسہ صدارت پر تشریف فرمائیں. ان کی آمد کے لیے بابا سے بلند صلوات. اور ہمارے اس محفل کے مہمان ڈبلا سعید سجاد سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئے ہیں اور اسٹیج پر تشریف لائیں. اس مختصر پروگرام کا جو ہے نا رونق بن جائے. بڑی مہربانی کی سلامت محمد کے بابا سے بلند صلوات. بسم اللہ اللہ دعوت رد نہیں ہو سکتا. اور ہمارے جو برادر محترم شیخ علی خان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئے ہمارے اس اسٹیج پر تشریف لائیں. ان کی آمد کے لیے بابا سے بلند صلوات. اور میں اگلے اس کرسی کو خالی رکھنا نہیں چاہتا اس کے لیے میرے ڈبل شیخ سکندر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پر آ کر محفل کا رونق بنے. ان کی آمد کے لیے بابا سے بلند صلوات. تو انشاءاللہ اس سے نتائج کو اعلان کرنے سے پہلے میں اس سے یہ ماہ ربیع ہے جس میں جشن صادقین بھی آپ کو بھی جانتے ہیں. تو اس کے لیے میں تبرکاً یہ محفل کو اور بھی رونق بخشنے کے لیے ایک قصیدہ سے اس محفل کو ہم اور رونق بخشیں گے. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تو جناب شیخ اکبر باشو سے آئیں تشریف لائیں اور منقبت جشن صادقین کی مناسبت سے آپ کو اس محفل کو رونق فرمائیں. بابا سے بلند صلوات. تبجي على هجكتا نبي دنیا مد نہ رکھو جب اللہ
زخما بوتو فرمیو خضر آب حیات تو زنگ نبی کم سی کھسو کوریا باغ جنا بنستو محمد وآل محمد صلوات جناب شیخ اکبر صاحب جو کہ قصیدہ سے آپ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے، میں بالکل مختصر کروں گا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں جس پروگرام کے لیے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کی جو اہتمام کرنے والے ہماری جو شخصیات ہیں، حیات اللہ بلتستان کی طرف سے مقرر کردہ جو علماء کرام ہیں، جن کی محنت اور کاوشوں سے یہ نتیجہ بھی اس وقت ہم اس سے لائق بنے ہیں کہ یہاں پر پروگرام کریں اور ان کے لیے اسناد سے جو ہے نوازیں۔ ہماری جو شخصیات میں سے ہے ہمارے تعلیمی کمیٹی جو برادران علماء کرام ہیں، شیخ عنایت ساجدی ابھی جو ہمارے درمیان میں تشریف رہتے ہیں، خصوصاً اس کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شیخ عنایت شاکری صاحب، اور دوسرا جو ہے ہمارا شیخ مہدی حسن سندوسی، اور تیسرا جو ہے شیخ عسکری شاکری صاحب، اور چوتھا جو ہے شیخ حسن حافظ صاحب۔ دن رات ایک کر کے انہوں نے سوالات بنائے اور ان کے جوابات ڈھونڈے اور ان کو حل کر کے آپ لوگوں تک پہنچایا، اور آپ لوگوں نے بھی اتنی محنت کی جتنی انہوں نے محنت کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ آپ لوگوں نے محنت کی ہے، کیونکہ کہیں مختلف کتابوں کا اسٹڈی کر کے ان کے جوابات کو ڈھونڈ کر آپ لوگوں نے محنت کی ہے۔ بس ایک شکوہ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آئندہ اس چیز کو یاد رکھے گا، جس طرح آپ اس سے مقالہ نویسی میں یا مسابقہ قرآنی میں جس طرح آپ نے حصہ لیا نا، اب ہیئت کی طرف سے آپ لوگوں کے خصوصی جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں فرداً شرکت کرنا بھی آپ لوگوں کے اوپر اتنا فرض ہے جتنا آپ نے اس میں شرکت کی ہے، کیونکہ ہم پوری دنیا کے لیے ترغیب دینے کے لیے پروگرام رکھتے ہیں۔ یہ پروگرام ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنی کامیابی دکھانے کے لیے، نہیں، ہم اپنی اس ہیئت کو آگے لوگوں کو دکھائیں گے۔ ہم علمی میدان میں اس طرح کام کرتے ہیں، آپ کی جو یہ کاوشیں، آپ کی یہ پروگرام دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہیں اور کتنے خشکی میں ہیں۔ تو میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، اسی پروگرام کے توسط میں جو ذہن میں جو باتیں ہوں گی اس کے لیے میں مختصر وقت کے لیے اپنے اس حیات کے جو صدر محترم رئیس میرے کاروان قبلہ جناب شیخ جعفر علی جوہری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، آ کر اپنی ذریعہ خیالات سے جو ہے سامعین کو منور فرمائیں۔ ان کی آواز کے لیے بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء۔ محترم شیخ صاحب نے حدیث کا انتخاب کیا تھا، میں نے سوچا کہ میں نے جو حدیث ذہن میں رکھا ہے اس کی جگہ پر اس حدیث کی تلاوت کی جائے، کیونکہ اس کا خصوصاً مقالہ نویسی کے ساتھ بڑا ربط ہے۔ محترم علماء کرام، حیات طلباء پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2003-4 سے یا 5-6 سے تقریباً اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، شاید علماء کرام نے، اور ابھی 2025 ہے، یعنی
20 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. تو اس وقت کے علماء کرام نے اسی وقت کے تقاضے کے مطابق بہت محنت کی ہے، بہت کام کیا ہے، لیکن وقت بدلتا گیا اور وقت کے تقاضے بدلتے گئے. تو اس حساب سے ہمارے اوپر بھی ضروری تھی کہ ہم وقت کے تقاضے کے مطابق اس حیات کا رخ بدلنے کی کوشش کریں. اگر کیونکہ ذمہ داری لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کسی بھی عہدہ، کسی بھی ذمہ داری کوئی آپ کو اس کی پیشکش کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنا کوئی مشکل کام نہیں. مشکل کام یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ میں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے تو اس کے کیا کیا تقاضے ہیں وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کرنا. اس کا احساس بہت ضروری ہے. اگرچہ انسان ہونے کے ناطے، خصوصاً طالب علم ہونے کے ناطے کوئی اور مصروفیات نہ ہو تو کم از کم اس کی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے کما حقہ کسی بھی شخص کے امکان میں نہیں ہے کہ وہ اس حیات پہ کما حقہ خدمت کرے، اس کے تمام فرائض کو انجام دے. لیکن انسان کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اپنے مباحثے، مطالعے، دروس سے نکال کر، امتحانات سے وقت نکال کر جو ٹائم وہ دے سکتا ہے وہ ضرور اس کے بارے میں ٹائم دے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مغرب کا وقت قریب ہے. الحمدللہ علماء کرام کے تعاون سے، خصوصاً تعلیمی کمیٹی کے برادران کے تعاون سے کئی پروگرامز ہم نے نیک اہداف کو ذہن میں رکھ کر انجام دیا اور اس کا نتیجہ اچھا آیا ہو نہیں ہے وہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور لیکن ہم نے تو اس کے چند اہداف ذہن میں رکھ کر پروگرام کو مرتب کیا تھا. تو آخری سالوں میں ایک دو پروگرام جو ہے ان کے نتائج آنے میں کافی تاخیر ہوئی. وہ سارے تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. خصوصاً ماہ شعبان میں مقالہ نویسی کا پروگرام ہوا تھا دورہ، اور ماہ رمضان میں مسابقہ قرآنی کا پروگرام ہوا. ماہ شعبان میں چونکہ استاد بھی مصروف تھا، وہ بھی مصروف تھے اور ان کا سب کو چیک کرنا، پھر 15 شعبان کے موقع پر اس کا رزلٹ دینا ممکن نہیں تھا. تو جب وقت گزر جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ سستی آ جاتی ہے. پھر ہم نے سوچا کہ ماہ رمضان کے مسابقہ کے ساتھ ہم اس کا اعلان جو ہے ماہ ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں کریں. پھر ماہ ذی القعدہ میں ہم نے سوچا چونکہ ہم ذی الحجہ میں دورہ ترجمہ کرتے ہیں تو ان تینوں کو ملا کر عید غدیر کی مناسبت سے ہم جو ہے کسی بڑے مقام پر، مجمع علوی جیسی جگہ پر حوزے کے بزرگان کو بلا کر کوئی بڑا پروگرام مرتب کریں گے. لیکن جب ماہ ذی الحجہ آیا تو ایک تو دورے میں ہم مصروف ہو گئے، پھر ماہ محرم کے مولدین کو معین کرنے میں، پھر ان سے مقالے لکھوانے میں، پھر ان کا خلاصہ چیک کرنے میں، اسی طرح پھر ماہ محرم کے چندے جمع کرنے میں، اس طرح کے اتنے اور حیات کے صدور کے ساتھ اجتماع ہو، ان سب میں ہم مصروف ہو گئے اور عید غدیر کا دن بھی گزر گیا. پھر ماہ ذی الحجہ کے آخری دن خصوصاً شیخ عنایت صاحب جو ہے تقریباً ایک دو دن نہیں سوئے. ہم نے سوچا نہیں محرم سے پہلے بھی ہم اس کا رزلٹ دیں گے، لیکن عین موقع پر جس آل برادر نے رزلٹ کو اسناد کو مرتب کرنا تھا، اس نے کہا امتحان قریب ہیں، سب طلاب جو ہیں کفایت مقاصد کے فوٹو کاپی مجھ سے مانگ رہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. محرم آئے اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے. تو ہم نے سوچا اگرچہ اس کا ابھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ تاخیر بھی ہوئی ہے اور کما حقہ آج بھی آپ لوگوں نے جو محنت کی ہے اس کے حساب سے جو ہدایہ، جو انعامات دینا چاہے تھا وہ نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی خالی رکھنے سے بہتر ہے کہ آنے والے صدر کو پروگرام عرضے میں دینے سے بہتر ہے کہ اس پروگرام کو مکمل کر کے ہم جو ہے اپنے سر کو مکمل کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے صدر جو ہے جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اس سے جو ہم پروگرام ہم نے ان کی ابتدا کی ہے انشاءاللہ ان کو جو ہے مکمل طور پر بہترین طریقے سے وہ لوگ انجام دیں گے. علماء کرام سے اور ہماری فہران سے امید ہے کہ جس طرح ان سالوں میں آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے، آنے والے سالوں میں آنے والے صدر کے ساتھ
آنے والے تعلیمی کمیٹی کے ساتھ آپ لوگ جو ہے بھرپور تعاون کریں گے. تو ان پروگرامز کو مرتب کرنے میں خصوصاً یہ جو پروگرام ہے اس کو انجام تک پہنچانے میں جس طرح تعلیمی کمیٹی بھی ہمارے ساتھ ہے اور جنرل سیکرٹری صاحب خصوصاً آخری ایام میں مکمل ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا. اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں کردار ادا کرنے میں برادر محترم قبلہ حجت الاسلام سید سجاد رضوی صاحب، جناب قبلہ شہزادہ صاحب، جناب سید حسن کاظمی صاحب، جناب شیخ فیاض صاحب اور دیگر علماء نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے رزق حلال میں برکت عطا کرے اور آئندہ بھی پروگرام میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. تو جو مقالہ موسیقی کا پروگرام ہم نے انجام دیا تھا اس ارادے سے انجام دیا تھا کہ ہمارے علماء خصوصاً طلاب کے جو گروپ ہوتے ہیں کسی بھی موضوع پر جو بھی ٹاپک آ جائے کوئی بندہ اس میں میسج کریں، تقریباً 2 دن تک رات کا وہ فکر، رات کی فکر نہیں، دن کی فکر، رات 2 بجے 3 بجے 5 بجے اس پر کمنٹس ملتے ہیں. تو ان کمنٹ سے جو ہم نے مثبت نتیجہ نکالا تھا وہ یہ تھا کہ طلباء کے ذہنوں میں قابلیت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو تجزیہ و تحلیل کر سکتے ہیں. ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، تب جب وہ کسی معمولی چیز کو تجزیہ و تحلیل کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. تو صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اپنے ذہن میں جو تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت ہے اس کو کتابت کی شکل میں کیسے مرتب کرنا ہے. اس کے لیے ایک دورے کی ضرورت محسوس کی گئی. اس حساب سے ہم نے سوچا کہ ہم ایک دورے مقالے سے کروائیں گے. بہرحال اتنی شرکت نہیں ہوئی جتنا جو ہے گروپ میں شرکت کرتے ہیں. بہرحال لیکن جو کمی ہو رہی تھی وہ جو ہے ہمارے فاہران نے الحمدللہ اس کو پورا کر دیا اور ہم جو تعداد سب چاہ رہے تھے کہ اتنے تعداد میں شرکت کریں تو دونوں کو ملا کر تقریباً مکمل ہو گئے. تو ایک اور بات، پھر جب مقالہ عملی طور پر لکھنے کی بات آئی تو مقالہ تقریباً 3 سے 4 ہمارے برادران نے لکھے اور ماشاءاللہ سے 17 سے 18 فاہران نے مقالہ لکھے اور بہت بہترین مقالے لکھے. استاد نے بہت داد دی ہے کہ مقالات کی کتنی بہترین مقالے لکھے. تو الحمدللہ ہم نے یہ ابتدا سے یہ کوشش کی ہے کہ صرف برادر نہیں بلکہ فاہران بھی ان امور میں حصہ لیں، کیونکہ وہ بھی ہماری زندگی کا، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور چاہے ہماری دنیاوی امور ہو چاہے ہمارے اخروی امور ہو ان میں ان کی شرکت بھی ہوتی ہے. مثلا ہمارے گاؤں میں اگر ہم ہوتے ہیں تو برادران جو ہے یا کویت میں ہوتے ہیں یا سعودی عرب میں ہوتے ہیں یا آفس میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، لیکن بچے جو ہے فاہران کے پاس ہوتے ہیں، ان کی تربیت جو ہے فاہران کرتے ہیں. اور اگر فاہران کی فکر اچھی ہے تو بچے بھی جو ہے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور اگر ان کی فکر صحیح نہیں ہے تو بچے بھی جو ہے خراب ہو جاتے ہیں. پھر کویت سے 18 سال 20 سال زندگی گزارنے کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا، میں نے اپنی زندگی جو ہے ضائع کر دی. تو اسی طرح یہاں نجم میں اگرچہ برادران ساتھ ہوتے ہیں لیکن کسی کوئی برنامے میں پڑھ رہے ہیں، کسی کو ریٹن کی امتحانی تیاری کرنی ہے، کسی کو رہبر کی امتحانی تیاری کرنی ہے، کسی کو مواحصہ کرنا ہے. 12 ان کے بعد بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کو ٹائم دے جتنا فاہران کے پاس ہے. تو اس لیے ضروری سمجھا کہ فاہران کو بھی اس میں شرکت کرائیں اور انہوں نے بھرپور شرکت کی اور آپ سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح مسابقے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان موضوعات کو منتخب کریں جو متنازع ہے شیعہ سنی کے درمیان، مثلا تحریف قرآن، مثلا جمع قرآن، اسی طرح نزول قرآن. ان تمام چیزوں میں وہ موضوعات ہم نے چننے کی کوشش کی ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اختلافی موضوع ہے. انشاءاللہ جب کسی کے ساتھ بحث ہوگا، کوئی موضوع آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے نہ صرف مسابقے میں شرکت کی ہے بلکہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو علم کا ذخیرہ بنایا. تو بہرحال دعا کرتے ہیں پروردگارا ہم سب کو قلم کے ذریعے، خطابت کے ذریعے اور دیگر تمام ذرائع کے ذریعے دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن. یہ ہے کہ ہمارے گھر کے رئیس
میرے کاروان جناب شیخ جعفر جوہری صاحب جو کہ اپنی مخصوص انداز سے آپ سے خطاب فرما رہے تھے، خدا سے دعا ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائیں۔ اب ہم انشاءاللہ اسناد کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ لوگوں کے جو مقابلے میں یا مشارکے میں شرکت کی ہیں، ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگوں نے، خواہران نے، علماء نے شرکت کی ہے، ان میں سے اکثریت شاید میرے خیال میں خواہران ہی ہیں، تو بہترین انداز میں شرکت کی ہے۔ ابھی جو مقالہ نویسی میں تقریباً 45 نفر نے شرکت کی، اس سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، لیکن جن کو اسناد دے رہے ہیں نا وہ 45 ہیں۔ ان 45 میں سے تقریباً 10 نفر جو ہے نا اس کے لیے سند کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ہے، اور باقی جو مشارکہ مسابقہ میں جو شرکت کی ہیں تقریباً 22 لوگ ہیں، ان میں بھی بہت سارے 50 سے اوپر لوگوں نے شرکت کی ہے، جو جن کو ہم سند جاری کریں ان میں سے 22 نفر ہیں۔ اللہ محترم، ان 22 نفر میں سے 10 نفر ان کے لیے جو سند کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہماری تعلیمی کمیٹی صدر کے زیر نگرانی یہ کام انجام دیے ہیں، لیکن افسوس، مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے سارے اسناد ہیں لیکن بہت کم تعداد میں لوگوں، علماء نے اور خواہران نے شرکت کی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید یہ ہے کہ آئندہ آنے والے صدر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ نے شرکت کرنا ہے تاکہ آپ کی اس شرکت سے نا یہ تعلیمی کمیٹی اور جو رئیس سے صدر ہے ہمارے حیات کی، اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ آپ کی جو تعاون ہے یہ میں پھر کلام ہو جاتے ہیں، زیادہ نہیں بول سکتا، جو ہماری اس حیات میں اگر آپ خدمت یا کوئی چیز اپنی طرف سے ڈالنا نہیں ڈال سکے تو کم از کم یہ اس کے محافل و مجالس میں شرکت کرنا یہ حیات کے ساتھ تعاون ہے۔ سیم اسی طرح ہے، آپ لوگوں کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے ہم نے سوال بھیجے ہیں، آپ ماشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر بہترین انداز میں اس کو حل کر کے ہم تک پہنچائے ہیں، تو ہماری حوصلہ افزائی یہ ہے کہ آپ اس طرح ہماری محفل میں بھی جو نا شریک ہو، اور آپ لوگوں کے لیے جو حوصلہ افزائی ہے ہم سند دے کے اور ہدایت بھی ساتھ ساتھ دے دیں۔ تو میں ہدایت کو جو اور سند کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں قدر شیخ عنایت صاحب، تشریف لائیں ادھر اپنی مسند پر، پھر اس کو ترتیب وار آپ جناب تقسیم فرمائیں۔ ان کی آمد کے اثرات، کیونکہ مریض ہیں اس کے باوجود یہاں پر آ کے بیٹھے، ان کی صحت سلامتی کے لیے صلوات پڑھ لیجیے محمد محمد صاحب۔ شیخ نور علی فیاض، شیخ نور علی فیاض، علی احمد آصفی، مظہر علی زاہدی، اطہر علی زاہدی، اطہر علی زاہدی، محمد علی کربلائی، اب میں صدر سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی ان اسناد کو تقسیم کریں۔ محمد جواہر حلیمی، ام بنت الخدا زاہدیہ، مظاہر علی،
شکریہ آپ کو جو نام جزاک اللہ. اور صدر صاحب تشریف لائیں. سکندر علی شاکری, حیدر علی بیگ, حیدر علی بیگ, احمد چو زاہدی, محمد حسن مبلغی, منظور حسین جنتی, سن مبلغی, اچھا احمد علی انصاری, محمد اقبال دانش, سجاد حسین مخلصی, زہرا حکیمیہ اومن تھون, اقبال حسین ترابی, زمان علی غدیری, سیدہ فاطمہ رضوی, فاطمہ زہرا, فاطمہ زہرا سے ملتا ہوں. فاطمہ زہرا, سمینہ بطول کربلائی, زمین دافن, سابقین سیدنا, ناصر عباس شگری, ناصر عباس شگری, شبانہ بطول, ناصر عباس شگری میں فاہر کنیز فاطمہ, غلام علی جاؤ, فاہر کنیز فاطمہ, شبانہ بطول بسم, شبانہ بطول من صاحب جو چین مسابقہ مقالے مسابقین کنیز فاطمہ جاوید من سرات, شکیل پنجتانی شور, شبیر حسین عبداللہ, مریم فاطمہ قاسم, عذرا بطول مومنین, مسابقین جو دے مقالین پر مسابقین, محمد کاظم صابری, شین صدر, صدور شو شیخ حافظی شو, علیحان شو دی آسان شکل استاسم بشن, مریم فاطمہ کاظم, عابدہ بطول کریمی, غلام عباس شاہد, مسابقین دے دیکھا, ان میں سے جو 10ویں پوزیشن ہیں قبلہ شیخ علی خان نوری صاحب,
نویں جو پوزیشن ہے جناب شیخ اشرف حسین ربانی صاحب. آٹھویں پوزیشن ہے جناب خواہران میں سے فرزانہ بطول جوادی صاحبہ. اور ساتویں جو پوزیشن ہے نمینہ کربلائی صاحبہ. اور جو چھٹی پوزیشن ہے جناب شیخ زمان علی غدیری صاحبہ. پانچویں پوزیشن ہے مقالہ نویسی میں سے ہمارے شیخ قبلہ شیخ شیخ عادی صاحب تشریف لائیں اور تقسیم کریں انعامات. شیخ علی احمد آصفی پانچویں پوزیشن. اور حمیدہ اشرف جو چوتھی پوزیشن ہے. نجمہ بطول علی سحر تیسری پوزیشن. شبانہ بطول نوری دوسری پوزیشن. سیدہ مرضیہ حسینی پہلی پوزیشن. یہ تھے مقالہ نویسی میں جو پوزیشن ہولڈر اور ان کے جو ہدیہ ہماری حیات کی طرف سے. اب ہم شروع کرتے اور 10ویں پوزیشن دو ہیں اس میں. ان میں ایک شیخ محمد علی حکیمی. شیخ علی خان نوری 9ویں پوزیشن. شکریہ اللہ. سلامت ہے. شیخ اشرف شو سجو. آٹھویں پوزیشن ہے شیخ احمد علی حافظی صاحب. برابر. شیخ غلام محمد حسن علی 7ویں پوزیشن. غلام حسین حسن کنیز بطول حیدر علی 6ٹھی پوزیشن. شکریہ جناب. شیخ مہدی صاحب تشریف. شیخ وزیر علی جوہری کو اپنے ہاتھوں سے ہمارے مالیات سیکرٹری صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں. شیخ کاظم صابری ہمارے مہمان ہیں اس وقت. ان کو بھی ہم عرض کرتے ہیں آئیں جائیں اپنی مبارک ہاتھوں سے ان انعامات کو جو سابقہ صدر ہیئت سید الاوصیاء بھی ہیں. کہ جو 5ویں پوزیشن ہے شیخ وزیر علی جوہری صاحب. چوتھی پوزیشن سونیا بطول. شیخ حیدر بیگ صاحب تشریف لائیں. تیسری پوزیشن جو ہولڈر ہیں ان کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے. شیخ جعفر صاحب سے گزارش کرتا ہوں دوسری پوزیشن کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا آپ انعام دے لیں. شیخ جعفر جوہری. ہمارے دوسری جو پوزیشن ہے جناب شیخ محمد ہادی شریفی. اور اس مسابقے کی جو پہلی اور ہمارے اس پروگرام کے آخری جو پوزیشن ہیں اور پہلی جو پوزیشن نہیں پروگرام کے آخری پوزیشن مقالے کے جو ہے نا پہلی پوزیشن مسابقے کے جناب شیخ اشرف انیس صاحب. وہ آپ مبارک ہاتھوں سے آپ یہاں پر وصول کریں.
اور ماشاءاللہ جزاک اللہ ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى سیکرٹری صاحب نے دعا کے لیے بلایا گیا ہے تو چند کلمات بھی جو ہے جس طرح سے معصوم علیہ السلام فرمانے کے حامی ہیں امام صادق علیہ السلام کا کہ العلم نور یقذفه الله في قلب من يشاء. مختصراً جو ہے یہ علم نور ہے. العلم نور یقذفه الله في قلب من يشاء. عقیدہ سے جگہ اور زیادہ تو نہیں کروں گا. یہ علم نور ہے. خدا بندہ تعالی اس نور کو اس شخص کے قلب میں اتار لیتا ہے, عطا کر لیتا ہے, بخش دیتا ہے, تحفہ کرتا ہے, گفٹ کرتا ہے جس کو خدا چاہتا ہے. یہ اور طلب فقرہ ہے. تو آپ میں سے برادران کو یا خواہران جو اس بابرکت امر کے لیے چنا گیا یا آپ لوگ منتخب ہوئے یا آپ لوگ اس کار خیر میں موفق ہوئے, یوں سمجھ لیں کہ خدا بند متعال نے آپ کے قلب میں اس نور کو اتار دیا. تو اپنی اہمیت کو جانیے اور اپنی اس فضیلت کو جانیے, اور جو خدا بند متعال نے یہ نعمت عطا کی اس کی قدر کیجیے. نعمت اللہ تشکرو تزال یا تزید, اس طرح سے جملہ ہے. تو جس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا, جس نعمت کی قدر نہیں ہوتی, وہ نعمت جو ہے انسان سے ضائع ہو جاتی ہے, پاک ہو جاتی ہے. تو اولاً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ صدر بزرگار کی خدمت میں اور سیکرٹری صاحب مبلغی صاحب اور آپ دونوں سمیت پوری کابینہ کی خدمت میں اس کامیاب پروگرام کے انعام پذیر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور وہ تمام برادران خواہران جو اس پروگرام میں کامیاب ہوئے ان کی خدمت بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمارے میر کاروان سمیت ان کی کائنات کو مزید توفیق و سعادت سے سرفرازی عطا فرما. گرچہ ان کا یہ دورہ ختم ہو رہا ہے, پروردگار انہوں نے اس دورے میں, اس ٹائم اور لیڈنگ میں جو بھی محنتیں کی ہیں, مشقتیں, اور آپ اور ہمارے لیے محنتیں مشقتیں برداشت کی ہے, پروردگار رب کائنات دنیا و آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے. خدا و تعالی ان کو علم کی اس راہ میں موفق و کامیابی کا منع فرمائے. دعا گو کہ پروردگار ہمیں آگے آنے والے مستقبل میں بھی اس طرح کے عظیم پروگرامز منعقد کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا تک پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی خدا ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما. اور جو بھی برادران بزرگان علم کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں, مشاکل مسائل کے شکار ہے یا سامنا ہے, پروردگار ان مسائل کو دور فرما. ہمیں علوم آل محمد کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. بزرگان کا سایہ قائم و دائم فرما. حضرت بقیہ اللہ کے سبب میں تعجیل عطا فرما. امام علیہ السلام کے رکاب میں شہادت نصیب فرما. آخر میں شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وبركاته الطيبين الطاهرين. دعاء امام سلمان کے ساتھ استعان فرمائیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
حسن مختصر تورک کا جو اہتمام ہے آپ لوگ تشریف لائیں.